بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ ہاروت ماروت کا قصہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنا کر بھیجا اور پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ان کو کسی کنویں میں لٹکا دیا۔ ہاروت ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ آج ہم ان کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے برگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ رب پروردگار کا حکم ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چانٹ لو اور ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو گے اور روزانہ اسم اعظم پڑھ کر شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ کتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، ہاروت اور ماروت کے پاس آئی۔ اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور یہ اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ عورت چلی گئی، مگر ہاروت اور ماروت کے دل میں زہرہ کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخرکار اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت دونوں زہرہ کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا تو بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد ہے، اور کہا کہ شراب پی لیں گے، ان کا اتنا گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا دیا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا، اور ان دونوں سے اسم اعظم بھی سیکھ لیا۔ زہرہ اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، اور یہ دونوں شام کو حاضر برگاہ ہوتے تھے اور پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے اعلان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طلبگار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ کافی روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ دونوں یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ہمیشہ تک باقی رہے گا۔
ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے، چنانچہ حق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرپسندی اور شرکی عمل سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔